وقد روى شعبة عن فراس من الشعبي عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال ثلاثۃ يدعون اللہ فلا يستجیب لهم، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اس سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رجل كانت له امرأة سیئۃ الخلق فلم يطلقها، ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا۔ ورجل آتى ماله سفيا وقد قال اللہ تعالی لا تؤتوا السفهاء اموالكم، اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو۔ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْنٌ، اور وہ شخص کہ جس کا کوئی قرض کسی کے ذمے ہے، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِ، اس کے اوپر اس نے گواہیاں نہیں کروائی تھی، تو اب روتا ہے تو روئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دوری کے تصور کو ذہن سے نکال دو، درمیانی واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ جسمانی طور پر آپ ناپاک بھی ہیں، دعا اب بھی کر سکتے ہیں، آپ کہیں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، اور اگر نہیں ہے، وضو نہیں ہے، کچھ بھی ہے، نجاست ہے، دعا کر سکتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دعا کر سکتے ہو، دعا پر تو پابندی نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے، نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 سورتوں میں ہے۔ یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو 4 رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو
چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں، یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا